تھینک یو سو مچ وسیم بادامی، آپ وہاں پر موجود ہیں اور خیر خیریت سے واپس آئیے. جناب خاور گمن صاحب، اب یہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محاذ جنگ گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یعنی کہ جنگ تھی، پھر سیز فائر ہوا، پھر ایم او یو ہوا، اب پھر دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکی روز ان 3 ویسلز پر جو حملہ تھا اس کو بہانہ بنا کے ہر روز وہاں پر بمباری کر رہے ہیں، اور ایران ظاہر ہے ریٹیلیٹ کر رہا ہے. کیا اسٹیٹس آپ کی نظر میں، اگر آپ اس کو ڈسکرائب کر سکیں، کیا ایم او یو انٹیکٹ ہے؟ کیا سیز فائر ہے اس وقت؟ اگر تو ہے کیا مطلب؟ امریکہ کے اس وقت کے پاس 3 آپشن ہیں. کیا وہ سارے اس قضیے سے نکل جائے، ہاتھ دھوئے اور چلا جائے، میں نے وہ جو نیوکلیر ڈسٹ ہے اس کو میں نے دبا دیا، میں نے ان کی وہاں پہ ان کی قیادت کو ختم کر دیا، میرا کچھ لینا دینا نہیں. کیا امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ ایک ہیوی بامبنگ یہ جنگ کو کنٹینیو کر سکتا ہے اسی انداز سے، اور جس طرح کی اپوزیشن ود ان امریکہ. اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ امریکہ اینٹی وار ہے. وہاں پہ جنگ کو برداشت کرنے کا جو ود ان پبلک وہ بڑا صبر ہے ہی نہیں ہے، مشکل ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں جسے بامبنگ کرے، مطلب جسے کہتے ہیں موئنگ آف دا گراس، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ضرورت پڑنے کے اوپر جب بھی ایران کی طرف سے اسرٹ کرنے کی کوشش کی جائے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر، اس کے جواب میں ایک دو سارٹیز کر دیں، اور ساتھ میں یہ چلتی جائیں ٹاک ہے، اور ساتھ میں لڑائی بھی چلتی رہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی انداز سے کنٹینیو کرے گا یہ سارا معاملہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نو پیس نو وار. مطلب بڑے پیمانے کے اوپر جنگ بھی نہیں ہوگی، اور جو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 60 دن کے بعد یا کوئی اسے 2 مہینے مزید اس میں ایڈ کر کے ہمارے سامنے کوئی ایسا معاہدہ، امن معاہدہ ایم او یو کی بنیاد کے اوپر آ جائے گا، وہ بھی مشکل ہے. یہ معاملہ اسی طرح ایکسٹینڈ مطلب چلتا رہے گا. اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم فائنل اس کی شکل نکلتے ہوئے نا. وہ جس میں بات کر رہا تھا نا، اگر ہم دکھا سکیں جو آرٹیکل وہ جو 5 نمبر ہے نا، جس جی آئی گیٹ اٹ، وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول سے متعلق جو ہے وہ امریکہ کے اندر سارا میڈیا سب یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو کہ جی آپ نے آرٹیکل نمبر 5 کے وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے ہاتھ کاٹ کے امریکہ نے پریزنٹ ٹائم نے دے دیے ہیں، آپ نے ہرمز کا کنٹرول آپ نے ایران کو دے دیا ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ دکھائیں جی ذرا کنٹرول اگر واپس لینا ہے تو اس کے لیے پھر The fight over Hormuz boils down to one poorly worded clause in Trump's deal. Paragraph 5 hands Iran a leading role in opening the waterway, but one the US and its allies aren't comfortable with. تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں، وہ اپنے لوگوں کو بیچ نہیں پا رہے. بیچ نہیں، ویسے اصولاً تو شروع سے جب شروع ہوا تھا نا تو تب سے ہی نہیں بیچ پانا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک چیز ان کو کچوکے اور تکلیف دیتی ہے. چوہدری صاحب لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نو وار نو پیس. خاور گمن صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ امریکہ اب رائے عامہ ایران کے اگینسٹ ٹرن کر رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ وارننگ شاٹس بھی فائر کر سکتا تھا ایران، کیا ضرورت تھی ڈائریکٹ کرنے کی. لیکن اب دوسرے پرسپیکٹو سے اس کو لیٹ اسپن اٹ. اگر ایران نے فائر کیا، قطر، سعودی عربیہ، لائبیریا، 3 ملکوں کے ویسلز تھے، دے ہیڈ دا رائٹ کہ وہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیتے. امریکہ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ اس معاملے پہ وہ مسلسل ہر روز بمباری کر رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، نیٹو کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر جا کے وہ رائے عامہ اگینسٹ ایران اب بمبار کر رہا ہے کہ نیٹو بھی بول رہا ہے کہ ہاں جی اب جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر دے کوڈ ہیو مینڈ دا ویز، اب امریکہ اس موقع کو، اس ٹائم ڈیوریشن کو یوز کر رہا ہے دنیا کو ایران کے خلاف کرنے کے لیے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نہیں، وہ اور بھی کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھا کہ کروڑ بندہ سڑکوں پر آیا ہوا ہے، تو ایرانی جذبہ تو آسمان کو پہنچا ہوا ہے. اس کو ذرا ڈیمپن کرنا تھا. آسی آ رہے ہیں، اسی نہیں گئے، ہم کر لیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، ایران کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ مطلب ہے جو ان کے اپنے ناپاک عزائم ہیں معاف کرنا، یہ ان کی کنٹینیوٹی تھی، بٹ ناٹ ٹیکنگ دیم اینی ویئر. جیسے ابھی بادامی صاحب جب واپس آئیں گے پھر کسی وقت ان سے پوچھیں گے کہ وہاں ایران میں جو ویسٹ اسپانسرڈ اپوزیشن ہے وہ اب کدھر تھی، یعنی ان کے بارے میں سوال میں نے کرنا تھا، لیکن رہ گیا. تو تیسری خاور گمن صاحب اور آپ اور حسن مجھے یہ بتا دیں کہ آیا امریکہ کی یہ جو نو پیس نو وار پالیسی ہے، will it help the world? My answer is no. Will it improve American standing in the world? Answer is a big no. Will it help Israel?
it is not helping Israel. So یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو پیسفل ریزولوشن تھرو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا حسین، اسی پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک یہ جو چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ اس کا بینیفیشری کون ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو ہیلپ نہیں کر رہا، بٹ آئی بلیو کہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ کرے، لیکن اس خطے میں اگر ایک جانب آپ نے دیکھا کہ آئل کی فروخت پر پابندی میرے خیال میں لگا دی امریکہ نے دوبارہ سے، لگا دی، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلا ہوا ہے نا۔ اب اسٹریٹ آف ہارمز اگر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اگر ایران بند کر دیتا ہے تو پھر دنیا پھر اسی طریقے سے سفر کرے گی along with us۔ پھر تو پرابلم بڑھ جائے گا، لیکن اس ٹائم تک دیکھیں نا آپ کہ ابھی تک جو میڈیٹر ہے پاکستان قطر، وہ ایگریسولی یعنی ادھر ادھر بات چیت چل رہی ہے، بیہائنڈ دی جو ہے وہ کلوز ڈورز گفتگو ہو رہی ہے، بیک چینل کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان تو ایک بار پھر وہی کوشش کر رہا ہے جو پہلے دن سے کر رہا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس حد تک یہ جنگ پھیلے گی جس میں سعودی عرب انوالو ہو جائے، پھر پاکستان کو بھی انوالو ہونا پڑ جائے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ لاسٹ جو ہے وہ آپشن کے طور پہ دیکھ رہا ہے، پاکستان اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کی آپس میں جنگ نہ چھڑے۔ دیکھیں نو پیس نو وار ہے جی اس ٹائم، ٹھیک ہے جی، وار بھی نہیں ہے پیس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہے، یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم تک دونوں طرف سے نو وزڈم، نو پیشنس، دونوں طرف سے جی۔ تو کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا نقصان ہوگا نو پروگریس، نو ڈیولپمنٹ ان ایران۔ یہ دیکھیں نا کہ ایران کو بھی تو فنڈ چاہیے، ایران کو بھی تو ڈیولپمنٹ چاہیے، ایران کو بھی ترقی چاہیے ایران، لیکن ان کا بھی ایشو یہ ہے کہ جہاں پر ان کی ناک آ جائے وہاں پر دنیا کا ہر کام ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنا فائدہ نقصان ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بحیثیت قوم ایک بڑی ان کی اندر جو ہے ایک خصوصیت ہے۔ میں تو پھر بھی یہی بات کروں گا کہ امن کو موقع ملنا چاہیے، یہ اتنا زبردست ان کے فائدے کا یہ جو ایم او یو ہوا ہے، اور اسی کو ہی وہ ان رائٹنگ ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ دنیا میں اتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور خوشحالی وہاں پر آ سکتی ہے، اور وہاں پر خوشحالی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پڑوس کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اس کے بینیفٹ پاکستان کو بھی ملے گا، جس ملک کے ساتھ ان کی بارڈر ملتا ہے چین کو بھی اس ملے گا، ملک میں بھی اس ملک کو بھی جو ہے ان کا